بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والو، سفر کا مہینہ آنے والا ہے۔ اے لوگو، سفر کا مہینہ تیزی کا مہینہ ہوتا ہے، تبھی اس سفر کے مہینے سے آنے سے پہلے گھر کو پاک اور صاف کر دینا چاہیے۔ جالے ہو تو وہ کسی کونے میں بھی نہ رہنے دینا، اور کوشش کر کے سفر کے پورے مہینے رات کو گھر کا کچرا گھر میں نہ رکھنا۔ رات کو سونے سے پہلے گھر کے کچن کو صاف کر کے سونا، اگر ہو سکے تو پاک صاف لباس پہن کر سونا۔ مغرب کے وقت گھر میں حرمل کی دھونی دینا۔ سفر کے مہینے میں کسی بھی انسان کا دل نہ دکھانا، اپنے ہاتھوں اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ سفر کے مہینے میں جو انسان پاکی اختیار کرتا ہے، زبان کو میٹھا کرتا ہے، وہ آنے والا پورا سال خوشحال اور رزق پاتا ہے اور غیبی امداد کے ساتھ فتح اور کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو انسان سفر کے مہینے میں نجس رہتا ہے، اپنے گھر کو میلا رکھتا ہے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، سارا سال وہ دکھوں اور تکلیفوں میں گر جاتا ہے۔ اس انسان پر مشکلیں آن پڑتی ہیں۔ سفر کا پورا مہینہ خوشحال گزرے گا، جو بھی مانگتے جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے لازمی ملے گا۔ روزانہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اس کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پورا مہینہ آپ اسے پڑھیں یا پھر سفر کے پہلے 13 دن لگاتار پڑھیں۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یوں ہے، سورۃ الحشر کے آخری 3 آیات کو 41 بار پڑھنا ہے، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ اسلامی مہینوں میں سفر دوسرا مہینہ ہے، جو محرم کے بعد آتا ہے۔ سفر کا مطلب ہے سفر کرنا یا نکالنا۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے سے بہت سی غلط باتیں وابستہ کی گئی تھیں، جنہیں اسلام نے واضح طور پر باطل قرار دیا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں عام غلط عقائد۔ زمانہ جاہلیت اور بعض علاقوں میں یہ آج بھی عقائد پائے جاتے ہیں۔ یہ شادی منحوس ہے، اس مہینے میں شادی یا خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں، تاریخیں خاص طور پر بری ہوتی ہیں۔ 13، 14، 15 سفر کے آخری بدھ کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد ہے۔ موقوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا۔ قرآن و حدیث میں کسی بھی سفر کے مہینے کو بدشگونی یا نحوست سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہینہ منحوس نہیں، بدشگونی کا عقیدہ باطل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نحوست کو کسی چیز میں نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، سفر کے مہینے میں سفر فرماتے، جہاد کرتے، اور بعض صحابہ کرام نے اس مہینے میں شادیاں بھی کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور شادی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، یا پھر اولاد نہیں ہوگی، یا پھر گھر میں مشکلیں آئیں گی، یا پھر گھرداری میں مشکلیں آئیں گی۔ یاد رکھیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کو کچھ نہیں، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں ہوئی، اور وہ شادی کس قدر کامیاب اور پاک ثابت ہوئی، اور اولاد بھی ہوئی۔ اے ایمان والو، آپ کو بخوبی پتہ ہے، اور اسی وجہ سے سفر کو سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سفر کا پورا مہینہ خوشحال گزرے گا۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سفر کے بارے میں بہت سارے وہم ہیں، بہت سی عجیب طرح کی باتیں ہیں۔ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، اس کے اندر آسمان سے آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی خوشی یا نیکی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس مہینے میں آفتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ کامیابی نہیں ملتی۔ یہ سارے وہم ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے اکثر ولی ان کا وصال ہوا ہے، ان کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ اس پیغام پہنچانے والی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔